جنت منتظر ہے ہماری. کام دوزخیوں والے کرتے رہے اور ذہن یہ بنائے رکھیں کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی. شیطان بہت بڑا دشمن ہے جو عبرت نہیں پکڑنے دیتا، جو انسان کی سوچ اور فکر کو غلط راستے پہ گامزن کر دیتا ہے. آج ہمارے اوپر بھی سیلاب کی آفت آئی. قرآن بتاتا ہے آج سے تقریباً 2200-2300 سال پیشتر قوم سبا پہ یہ سیلاب کا عذاب آیا تھا اور قوم سبا مٹ گئی، نام و نشان نہ رہا. بس کتابوں میں ذکر ہے، صفحہ ہستی پہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ اسلام کا نام مٹے گا، اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک میرے آقا کا پرچم بلند ہی ہوتا رہے گا. لیکن اسلام ہمارا محتاج نہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اسلام تو ہمیشہ رہے گا، اسلام تو عزت پاتا رہے گا، لیکن اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اسلام کے. اگر ہم سچے مومن بن جائیں تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آج اگر جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے ہم اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کہیں کہ جس پہ نماز فرض ہے، خبردار جس نے میرے گھر رہنا ہے وہ نماز ضرور پڑھے گا، تو پھر تو میں سمجھوں کہ آپ نے کوئی سبق حاصل کیا ہے. اور اگر ہمارے گھر میں نمازیں بھی چھوڑی جاتی رہیں، عورتوں اور بچوں کو نمازوں کی پرواہ ہی نہ ہو، اور ہم کہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے، پہلے ہم اپنے عمل کو تو دیکھیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، تباہ ہونے والی قوموں کے راستے پہ یا انعام پانے والی قوموں کے راستے پہ. اس قوم پہ سیلاب کا عذاب آیا، اللہ نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آج ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کتنا طویل عرصہ بارشیں جاری رہی ہیں اور کس قدر دیہات مٹ گئے ہیں صفحہ ہستی سے، نام و نشان نہیں رہا ان دیہاتوں کا. ایک دیہات کا مٹنا بھی سبق حاصل کرنے والوں کے لیے کافی ہے. اور آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ چھپ کے حملہ کرتا ہے، سامنے آ کے نہیں کرتا. اور جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی دشمن میرے سامنے آ کے حملہ کرے تو میں ایک سائیڈ پہ ہو جاؤں گا، بچ جاؤں گا، بچا لوں گا اپنے آپ کو. اور اگر کوئی چھپ کے حملہ کرے، مجھے پتہ ہی نہ ہو، وہ چھپ کے حملہ کرے تو پھر میں بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو. شیطان بہت بڑا دشمن ہے اور وہ چھپ کے حملہ کرتا ہے، اس لیے بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بڑی سخت، یہ جو لفظ ہے اس پر آپ نے کبھی جمعے کے بعد تقریر کے بعد بیٹھ کے توجہ کرنی ہے کہ میں محنت کتنی کرتا ہوں جنت کے لیے، میں محنت کتنی کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شیطان تو اتنا بڑا دشمن ہے، جو بچے نابالغ ہیں، 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اگر وہ گالی دے تو فرشتے لکھتے نہیں. شریعت نابالغوں پہ فرض ہے یا بالغ پہ؟ بالغ. نابالغ پہ شریعت نہیں. 3 مہینے کا بچہ یا 3 سال کا بچہ وہ کوئی عمل کرتا ہے، مثلا روتا ہے یا کسی کو ہاتھ مار دیتا ہے، تو کیا اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے 3 مہینے کی عمر میں تو رویا کیوں تھا؟ وہ بچہ ہے، وہ ہے مرفوع القلم، اس کے بارے میں فرشتوں نے قلم رکھ دیا، اس کے بارے میں فرشتے لکھتے نہیں. جو بالغ ہے اس کے عمل لکھتے ہیں، نابالغوں کے عمل نہیں لکھے جاتے. لیکن شیطان کی دشمنی دیکھیں، بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اسی دن آ جاتا ہے اور بچے کے پیٹ پہ انگلی مارتا ہے اور اپنے شیطانی اثرات اس پر ڈالتا ہے. جس دن بچہ پیدا ہوا ہے
اسی دن شیطان آ گیا اور آ کے بچے کے پیٹ پہ انگلی مار. حالانکہ بچہ اس عمر میں ہے کہ اس عمر کے اعمال پر کوئی حساب نہیں. جس عمر کے عملوں کا حساب نہیں, شیطان اس عمر میں بھی بچے کو چھوڑتا. تو جس عمر کے عملوں کا حساب دینا ہے, اس عمر میں شیطان کتنے حملے کرتا ہوگا. ہم اس عمر میں ہیں جس عمر کے اعمال کا حساب دینا ہے. اس لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے, اور موت کے وقت تک شیطان سے جنگ ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہیں کسی طریقے سے راہ راست سے بٹکا دے یا ایمان چھین لے. آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر اگر قوم کے ساتھ اور ملت کے ساتھ, ملت اسلامیہ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے تو آئیں قوم سبا کے اس سیلاب والے عذاب سے عبرت اور سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ کی زندگی رسول اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا ارادہ کریں. وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. میری ساری گفتگو کا پیغام یہ یاد رکھیں, جن لوگوں نے رسول کا حکم مان لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں, اور جنہوں نے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلا عذاب ہوتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں ہیں. چند صحابہ کی ڈیوٹی ایک درے پہ لگائی ہے, بڑی شان والے صحابہ ہیں. ان صحابہ کے قدموں سے جو ریت کے ذرات لگے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے بڑے سے بڑا ولی بھی ان احد والے صحابہ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا. بڑی شان والے صحابہ تھے, بڑی عظمت والے صحابہ ہیں. حضور نے ڈیوٹی لگائی یہاں تم نے کھڑے رہنا ہے تیر اندازوں کی. جب مسلمان جنگ جیت رہے ہیں, دشمن بھاگ رہے ہیں, ان صحابہ سے ایک غلطی ہوئی. انہوں نے سوچا کہ جنگ جیت گئے ہیں, ہمیں یہاں کھڑا کرنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے, اب ہم مال غنیمت لوٹنے میں آگے بڑھیں, مال غنیمت اٹھانے میں آگے بڑھیں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حلال کیا. انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور درہ چھوڑ کے دوڑے مال غنیمت کی طرف. خالد بن ولید پیچھے سے ایک لمبا چکر کاٹ کے آئے اور پشت سے حملہ کیا صحابہ کرام پر. اس وقت خالد بن ولید نے کلمہ نہیں پڑھا. جیتی ہوئی جنگ میں بھی مسلمانوں کو 70 صحابہ کا نقصان اٹھانا پڑا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. صرف تھوڑی سی خطا ہوئی ہے کہ رسول نے فرمایا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا یہاں کھڑے رہو, اور انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, دشمن بھاگ رہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے سامان اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. لیکن اگلا مرحلہ سنیں, یہ زخمی صحابہ, یہ تھکے ہوئے صحابہ, رات کا وقت ہے, کوئی شہیدوں کو دفنا رہا ہے, کوئی زخمیوں کو مرہم پٹی کر رہا ہے, اور کوئی اپنے زخموں سے کرا رہا ہے, درد میں ہے کہ دشمنوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی, مکے سے کمک آئی ہے اور ہم نیا لشکر لے کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں. حضور نے اعلان فرمایا, ایک صحابی سے فرمایا اٹھ کے اعلان کرو, صحابہ خیموں سے نکل آئیں اور آئیں دشمن کے مقابلے میں. وہ جو کسی کا بازو ٹوٹا ہے, کسی کے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے, کوئی زخموں پہ مرہم پٹی لگوا رہا ہے. جب منادی نے ندا دی اے صحابہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, تو زخمیوں نے زخموں کی پرواہ نہیں کی. کسی کے زخم پہ پٹی رکھی جا رہی ہے تو اس نے پٹی کو ہٹا دی ہے, خون رس رہا ہے, وہ تلوار لے کے دوڑ پڑا یہ کہتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. جب مختلف سمتوں سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا آئی, صحابہ اپنے زخموں کے ساتھ, دردوں کے ساتھ, دکھوں کے ساتھ, اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر رسول کے بلانے پہ دوڑ آئے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی سے جا کے فرما, اے میرے مامور, وہ دن کے وقت صحابہ نے جو درہ چھوڑا تھا اور اللہ ناراض ہوا تھا, ان زخمیوں کے اٹھ کے آنے سے
राजी हो गया। दिन के वक्त जिन्होंने दर्रा छोड़ा था अल्लाह नाराज हुआ, पर ये जो जख्मी उठ के आए मेरे रसूल के बुलाने पे दौड़ पड़े, अपने दर्दों और जख्मों की परवाह नहीं की है, अल्लाह इन पे राजी हो गया है। गोया अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है? रसूल के बुलाने पे, रसूल के बुलाने पे आ जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा। सहाबा से उनके दर्जे के मुताबिक खता हो गई है, अल्लाह राजी हो गया है उन पर, अल्लाह उन सहाबा से राजी हो गया। क्यों? उन्होंने अपने दुखों पर हजूर के बुलावे को तरजीह दी। अल्लाह ताला ने उनके सिद्क की गवाही दे दी, फरमाया ये सच्चे हैं, ये मेरे नबी के जानसार हैं, ये मेरे नबी के वफादार हैं। अल्लाह उन पर राजी हो गया चूंकि वो हजूर के बुलाने पे दौड़ आए। आज मस्जिद के मीनारों से हय्या अला सलाह की आवाज आए तो यही सोचें हजूर बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है कि आओ नमाज पढ़ो? ये हजूर का बुलावा है, हजूर ने ये दीन हमें दिया है। आज हजूर रोकते हैं झूठ छोड़ दो सच बोलो, सूद छोड़ दो रिज़्क़े हलाल इस्तेमाल करो, बेहयाई छोड़ दो अपनी आंखों में हया पैदा करो। ये हजूर का बुलावा है। जिसने इस बुलावे पे लब्बैक कहा अल्लाह उस पे रहमतों के दरवाजे खोल देता है, और जिसने हजूर के बुलावे पे लब्बैक नहीं कहा, हजूर के बुलाने पे आया नहीं, महज दावे करता रहे मैं हजूर का गुलाम हूं, महज दावों से बात नहीं बनेगी। गल्ला नाल ते हर कोई लाई फिर दे लाके तोड़ निभानियां। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों का मुस्तहिक बनाए। अभी हमारे ऊपर अजाब नहीं आया, अगर हम अपने आप को संभाल लें तो अजाब से बच सकते हैं। अगर हम अपने घरों की इस्लाह कर लें तो अजाब से बच सकते हैं। और अगर हम कान ही ना धरें नसीहत पर, अगर हम गौर ही ना करें कुरान के बयानात पर, तो फिर हमने अपने आप को अजाब का मुस्तहिक बना लिया। महज तकरीर समझ के ही चंद लम्हे ना सुन लें, और महज इसलिए नहीं कि जुमा पढ़ना है तो चलो फर्ज पढ़ के चले गए फारिग हो गए, नहीं, मैंने बहुत बड़ी दावत फिक्र आपके सामने रखी है और दस्त बस्ता अर्ज करूंगा आज कल परसों ये 2-3 दिनों में जरूर। 22वां सिपारा सूरह सबा आयत नंबर 15 से 20 तक, ये 5-6 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ें और गौर करें कि कहीं हम उन नाशुकरों के रास्ते पे तो नहीं चल रहे, और फिर अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह तूने हम पर बड़ी नेमतें फरमाई हैं। अल्लाह हमें शुक्र गुजारों में शामिल करे, इनाम याफ्ता बंदों में शामिल करे। वमा अलैना इल्लल। नमाज जुमा के बाद तौबा के नफल पढ़ें, हाजत के नफल पढ़ें कि परवरदिगार हमारी कौम को हिदायत अता फरमा और इस दौर की सख्तियों से महफूज फरमा। वमा अलैना इल्लल।